یہ عجیب سوال پوچھا ہے ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان صاحب سے بڑا نعت گو امت میں کوئی گزرا ہے؟ عجیب بات ہے بھیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت کہنے والوں میں ہر زمانے میں ہر دور میں احمد رضا خان صاحب کے بشمول یعنی حضرت کے باوجود ان سے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے۔ خان صاحب نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے ماشاءاللہ کس پائے کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف انہوں نے کی ہے بہت زبردست تعریف کی ہے اپنے زمانے میں، وہ بھی نعت گو تھے، اور اللہ کے یہاں ان کی یہ نعتیں قبول ہو جائیں کیا کہنے، بہت اچھی بات، بہت زبردست۔ لیکن یہ کہ ان سے بھی بڑھ کے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نعت گوئی شروع ہو گئی تھی۔ یہ عربوں کی تہذیب میں حصہ تھا کہ یہ جو لوگ تھے تیسری چیز ان میں شاعری تھی، اور شاعری کا حفظ تھا، لکھتے نہیں تھے۔ یہ تو ایرانی لکھتے تھے، ایرانیوں کی 2000 سالہ قدیم تہذیب میں تحریر تھی، ان کے ہاں تحریر نہیں تقریر تھی، اس لیے ان عربوں میں دو سو شعر کا قصیدہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ عربوں کی خصوصیت تھی، یادداشت کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پہ بڑا زور دیا کہ ان کی توہین شاعری کے ذریعے کی جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اسی لیے جب آپ غزوہ حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں تھے تو عبداللہ ابن رواحہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن رواحہ نے شعر پڑھنے شروع کیا۔ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر پڑھ، میں نے شعر پڑھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں صحرا میں میرے ساتھ ہی تھے، فرمایا کہتے ہیں میں نے 200 شعر ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نے ٹوک دیا، ان کا اللہ کے رسول کے سامنے شعر پڑھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عمر نہیں روکتے، تمہیں معلوم نہیں یہ میری تعریف میں جو شعر کہتا ہے یہ کافروں کے سینے میں جا کے لگتے ہیں۔ اس لیے نعت گوئی ہمیشہ فن رہا ہے، لوگ کرتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ناراض ہوئے ایک مرتبہ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے مدینہ مسجد نبوی میں اور شعر پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے بعد گزر رہے تھے تو بہت تیکھی آنکھوں سے دیکھا، پھر انہوں نے اگلے ہفتے پھر تو حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے۔ حسان بہت زیادہ گھبراتے تھے ایسی صورتحال سے۔ حسان رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں خون نہیں دیکھ سکتا، انسانی خون انہوں نے ایک دن دیکھ لیا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ انسانی خون نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خندق میں کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان تم نیچے بیٹھ جاؤ، جہاں عورتیں ہیں نا اندر اس قلعے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ تاکہ مشرکین اندر نہ جائیں۔ کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ان سے کی، وہ ایک آ ہی گیا آخر وہاں سے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے اتنے گھبرائے، چیخنے لگے کہ او ادھر آؤ، یہ دیکھو ایک آدمی آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے آ کے اس آدمی کو مارا۔ طبیعتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، اس میں عیب کیا، بس اللہ نے ایسے بنایا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ ام المومنین ایسے دیکھتے ہیں۔ اگلی مرتبہ جب وہ اشعار پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو انہیں غصہ تھا کہ مطلب مسجد میں مجمع کیوں لگا رکھا ہے، مسجد میں تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ہے عبادت مگر کسی اور طرح سے۔ تو کھڑے ہو گئے، ان کا امیر المومنین ابو ہریرہ سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مسجد میں ہی شعر سناتا رہا ہوں۔ یہ ہے حکمت، علم نام ہے جاننے کا، اور حکمت نام ہے علم کو صحیح موقع پہ استعمال کرنے کا۔ امیر المومنین مسجد سے نکلے رضی اللہ عنہ اور فرمایا بلاؤ مستری کو، آیا، اسے فرمایا، اس سے کہا کہ مسجد کے باہر ایک چبوترا بنا دو بڑا سا، سائز دیا، چبوترا بن گیا۔ اگلے جمعے میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو شاعری کرنی ہو، کچھ اور بات کرنی ہو، مسجد سے باہر جا کے اس چبوترے پر بیٹھا کرے، مسجد کو صرف نمازیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حکمت ہے نا، یہ جتنے روتے رہتے ہیں نا
اس ملک میں یہ ہو گیا اور فحاشی عام ہو گئی اور یہ ہو گیا، آپ نے عملاً اس کے ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ سے خدا کا اصول ہے قائم کردہ کہ جب کبھی بھی کسی کام کے جائز راستے بند کیے جائیں گے، ناجائز راستے خود بخود کھلیں گے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نعت گوئی چلی ہے۔ پھر جامی ان کی نعتیں ہیں، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، حافظ شیرازی کی ہیں، کون بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے۔ یہ سب کے سب لوگ جو عربوں میں احمد رضا خان صاحب سے ظاہر ہے کہ یقیناً بلند تھے، اور حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلام ہے، بعض چیزیں بہت شاہکار ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ہمیشہ علمی تعصب سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ مسائل وہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے جس نے پڑھا نہ ہو، مگر جب علم گہرا ہوتا ہے اور اس میں وسعت آتی ہے نا، تو پھر سینہ کھل جاتا ہے کہ اچھا یہ دلیل ان کی ہے، یہ دلیل ان کی ہے، یہ دلیل ان کی ہے، اچھا اس دلیل کا جواب کیا ہے۔ تعصب علم کو ڈبو دیتا ہے۔ ان کے معاصرین میں دیکھیں، تھوڑے آپ کو ملیں گے۔ محسن کاکوروی ہیں، محسن کاکوروی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ لامیہ لکھا ہے، اس قصیدہ لامیہ کا غالباً اب تک جواب نہیں ہو سکا۔ اسی طرح آپ دیکھیں آگے تو امیر مینائی ہیں، امیر مینائی بھی ہم اثر تھے، اور امیر مینائی جیسا کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے ایک مستقل جو ان کا ہے نا محمد خاتم النبیین، یہ نعتوں کا مجموعہ ہے پورا امیر مینائی کا، اور امیر مینائی کے قادر الکلامی ختم تھے، بڑے باکمال شاعر تھے امیر مینائی۔ امیر مینائی نے ان کے پورے نعتوں کا مجموعہ ہے، اور امیر مینائی نے ایک چیز لکھی ہے، ذکر شہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پوری کتاب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ۔ پھر صبح ازل لکھی ہے دوسری، پھر تیسری لکھی، نعت سے ان کا جی کہاں بھرتا تھا، شام ابد، اور چوتھی کتاب انہوں نے لکھی لیلۃ القدر، اور 4 مسدسیں ہیں۔ یہ 4 مسدسوں میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ مومن آدمی کا دل کہاں بھرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے۔ شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری نے لکھا تھا، بیدم وارسی ہیں، دل رام کوسری ہندو تھے، ان کا دیوان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، انہوں نے لکھی ہیں۔ مہاراجہ کشن پرشاد تھے، مہاراجہ کشن پرشاد کو اگر پڑھنا ہو، علامہ اقبال کے خطوط چھپے ہیں 4 جلدوں میں، 1000-1500 صفحہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ تھے کیا، کتنا وسعت مطالعہ تھا ان میں۔ اور راجہ کشن پرشاد کے ساتھ چونکہ ان کے ذاتی مراسم بھی تھے، اس لیے راجہ کشن پرشاد امجد ہیں، یہ حیدرآبادی، انہوں نے لکھا ہے، اور احمد ندیم قاسمی نے نہیں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ کمال کیا احمد ندیم قاسمی نے۔ یہ سب چیزیں ادب سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ادب اور ذوق کا کیا کریں، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور دلی میں انتقال فرما گئے، ہم ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ ذوق جن کا نام ہے نا، ذوق دلی میں مر گیا تھا، یہاں تو کچھ آیا ہی نہیں۔ پھر تو جب ادب اور ذوق سے تعلق ہوتا ہے نا، اردو ادب سے، فارسی ادب سے، انگلش لٹریچر سے، کسی بھی زبان میں کسی نے کام کرنا ہو تو اس کا لٹریچر اور ادب پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔